پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا. آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ نے قلم چلانا نہیں سیکھا، آپ نے لکھنا نہیں سیکھا، آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا. مگر افسوس، جس نبی نے دنیا کو ٹیچنگ دی اور تعلیم دی اور شکشا دی، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج شکشا سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں. سیمانچل کا علاقہ ہے، شیرشاہ آبادی ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی آبادی اس علاقے میں. جا کر کے ذرا رپورٹیں دیکھو کہ تعلیم کا تناسب کیا ہے، تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے. آج ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے. سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے. نہ دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ ہمارے یہاں بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں. باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے بھیجیں گے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ کام کرے گا تو 4 پیسے لے کر کے آئے گا. وہ لوگوں، دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے اور ایک ٹائم کھایا ہے اور ایک ٹائم بھوکے رہے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. کتنے ایسے رکشہ چلانے والے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، کتنے ٹھیلے پر سامان بیچنے والے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا ہے. وہ لوگوں، یہ جذبہ ہماری قوم کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دلاتے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا، مدرسے سے دور رکھا، اسکول سے دور رکھا، تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے کیا جاتا تھا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اے لوگو، اپنی اولاد کو پیٹ کے لیے تم قتل نہ کرو، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کرنا، شکشا سے دور کرنا، مدرسے سے دور کرنا، اسکول سے دور کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنا ہے، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے. اسلام کے اندر شکشا کا بڑا مہتو ہے، بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. ہمارے نبی اکرم کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو، ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے. کیا فرمایا گیا ان 5 آیتوں میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اے نبی، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے. پڑھیے، آپ کے رب نے قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم سکھائی، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے. اگر اس قرآن کا ماننے والا اگر آج تعلیم سے دور ہے میرے بھائیوں، تو شرم آنی چاہیے اور ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ہمارے نبی امی ہیں، مگر ساری کائنات کو درس دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے نبی کہ ٹیچر کون ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. میرے نبی کا ٹیچر تو جبریل جیسا فرشتہ ہے جو اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو ساری زمین جل جائے گی. اتنا ہیوی، اتنا ہیبت ناک اور تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے نبی کا ٹیچر ہے. میرے نبی کو قرآن پڑھانے والا ٹیچر جبریل امین ہے. تو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا جو یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل کے اندر ملے گا جو کرسچنز کی کتاب ہے. تورات کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر چینجنگ کر دی گئی، مگر آج بھی تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے. آج بھی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے. ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے. کہیں کہا گیا کہ وہ نراج شمس ہوں گے،
ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی. کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا گیا ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا. ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، دوسری آسمانی کتابوں کے اندر ملے گا. اور کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. میرے نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے. 1980 میں کتاب چھپتی امریکہ سے. کتاب کا نام ہے The 100 گریٹ پرسنالٹیز، دنیا کے 100 مہان ویکتی. کتاب کا رائٹر کون ہے؟ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کی اوپر ایک کتاب لکھی. وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا. اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا. اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گی. انگلش میں کتاب چھپی. کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا. پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے. اس نے لکھا تھا He was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels. اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف 4 بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور 9 بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے. اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی. ولا سخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے. لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولکن یعفو ویصفحوا، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے. یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکیں گے. یہ نبی کا 2 کام ہے، یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے. نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے.
وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے، وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گئے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہے گئے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ الگ بات ہے۔ سائنس ترقی کر گئی، آج زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے۔ آج بھی کئی ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی، کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا۔ وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے، وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے، اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے۔ باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے، ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ، میرے پاس آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے۔ وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے، اس دوا کے ذریعے، وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں،
اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی، کیوں تجھے قتل کیا؟ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے، میں نے بہت سارے گناہ کیے، مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے۔ کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی، ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی، ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگوں، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں، او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے۔ ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائی۔ یہی شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔
صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا. میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی. آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی, آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی, رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا, اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا. 4 بیٹیاں تھی, چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا. نہ کوئی بارات آئی, نہ کوئی جہیز دیا, نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا, بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا. ہاں, جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی, وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے. وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے, کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے. تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے. آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں, آپ نے باپ کی حیثیت سے. حضرت علی کی نئی گرستی تھی, نیا گھر تھا. آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے, آپ نے بستر دیا, آپ نے تکیہ دیا, آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا, آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے. اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے, اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے لوگوں کی ماتھوں پر, پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 3 بہنیں ہوں, اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں, ان کا نکاح کر دیا, ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا, تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے کی پرورش مشکل کام ہے. بیٹا پالنا ہے, بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے, اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے. بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے, اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے